حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے جو گناہ ہیں وہ جھڑتے ہیں. جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جھڑتے ہیں. اب ایک بندہ وضو کر رہا تھا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی طرف دیکھا تو اسے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ لوگوں کے عیوب کو دیکھ لیا کرتے تھے. تو آپ نے اس نوجوان سے کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں. اس نے کہا جی میں نے توبہ کی. دوسرے شخص کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بدکاری سے توبہ کر لیں. اس نے کہا جی میں نے توبہ کر لی. تیسرے افراد کو ملاحظہ کیا تو اس سے کہا کہ تو شراب اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لیں. اس نے کہا میں نے توبہ کی. پھر آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی. آپ نے عرض کی یا رب العالمین، بے شک تو نے مجھے یہ جو طاقت عطا فرمائی ہے کہ لوگوں کے عیوب کے ہیں، لوگوں کے جو عیب ہیں وہ مجھ پر ظاہر ہو جاتے ہیں. بار الہی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو طاقت تو نے مجھے عطا کی ہے یہ مجھ سے چھین لے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے عیب میں دیکھوں. میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں کسی کے عیب کو دیکھوں. تو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت بھی عطا فرمائی ہے کہ لوگوں کے عیب ان پر ظاہر ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب ہم سے یہ طاقت لے لے. تو ہمیں طاقت بھی نہیں ہے، رب کی طرف سے کوئی قوت بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم لگے رہتے ہیں کسی مسلمان بھائی کے عیب تلاش کریں اور اس کے عیب تلاش کر کے پھر لوگوں کے سامنے بیان کریں. اور یہ ہمارے ہر گھر کی بیماری. ایک بھائی دوسرے بھائی کے عیب تلاش کر رہا ہے، یہاں تک کہ بیٹا باپ کے عیب تلاش کر رہا ہے اور باپ بیٹے کے عیب تلاش کر رہا ہے. اور پھر تلاش کرنا تو دور کی بات، تلاش کر کے پھر آگے لوگوں تک پہنچانے میں بھی ہم بڑے زور و شور کے ساتھ کوشش جاری رہتے ہیں. دو بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تیسرے بھائی کے عیب بیان کریں گے. اگر میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے بیٹے کی جو عیب ہے وہ تلاش کر کے ان کو بیان کریں گے. تو یہ غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سختی سے منع فرمایا کہ تم لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے باز رہو، جستجو بھی نہ کرو. فرمایا کہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی یہ آرزو بھی نہ کرو. تلاش کرنا تو دور کی بات، تم یہ جستجو یا آرزو بھی نہ رکھو کہ کسی کے عیب کو آپ تلاش کرو. میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب ہم معراج شریف سے واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے تحائف سے نوازا تھا، بڑے آپ کو تحفے پیش کیے تھے. جہاں پر نماز کا تحفہ بھی تھا، وہاں پر اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک جبہ عطا فرمایا. آپ وہ جبہ جب واپس لے کر آئے تو آپ کا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس، جب آپ کے پاس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور فرمایا کہ صدیق اگر میں یہ تحفہ تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں پوری دنیا میں صداقت کو پھیلا دوں گا، سچائی کو پھیلا دوں گا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق تم سچے ہو، تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن میری مراد تک تم نہیں پہنچے. جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر اگر یہ جبہ میں تمہیں تحفے میں دوں تو تم کیا کرو گے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوری دنیا میں عدل کو قائم کر دوں گا، انصاف کو قائم کر دوں گا، میزان کو قائم کر دوں گا، ہر طرف میں میزان اور عدل اور انصاف قائم کروں گا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر تم بھی سچے ہو، تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن میری مراد تک تم نہیں پہنچے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باری آئی، کریم آقا نے فرمایا کہ عثمان اگر تحفے میں جبہ تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوری دنیا میں حیا کی چادر اوڑھ دوں گا، سخاوت کی مثالیں قائم کر دوں گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان تم کر سکتے ہو، تم نے بھی سچ کہا، لیکن میری مراد تک تم نہیں پہنچے. لیکن جب باری آئی حیدر کرار کی، شیر خدا کی، جب اس کی باری آئی جس کا نام خلفائے راشدین میں موجود ہے، جس کا نام مسجد پاک میں موجود ہے، جو داماد رسول ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی بھی ہے، جب اس کی باری آتی ہے جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی باری آئی تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اگر یہ جبہ میں تمہیں عطا کروں تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ جبہ آپ مجھے عطا کریں گے تو اس جبے کی وساطت سے میں تمام دنیا کے جتنے بھی عیب ہیں، تمام دنیا کے لوگوں کے جتنے بھی عیب ہیں، میں تمام کے تمام عیبوں پر پردہ رکھوں گا.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا علی تم میری مراد کو پہنچ گئے۔ تو پتہ چلا جو راز و نیاز کی اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان معراج میں باتیں ہوئی تھی، اس معراج کی باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل بروز قیامت خالق کے کائنات ہمارے عیبوں پر پردہ رکھے، ہمارے عیب کل بروز قیامت نہ کھولے، تو ہمیں اس خالق کی جو مخلوق دنیا میں ہے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہوگا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیبوں پر خالق کے کائنات پردہ رکھے تو پھر اس کی مخلوق کے عیبوں کو ہمیں ڈھانپنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم مخلوق کے عیبوں کو اچھالیں، اس کے عیب کو تلاش کریں، تلاش کر کے پھر لوگوں کے سامنے اچھالیں، اس کی عزت کو خراب کریں۔ تو حضرات گرامی قدر، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس مسلمان بھائی کے عیب تلاش کر کے لوگوں کو اچھال رہے ہیں، آپ کے اندر بھی کوئی ایسا عیب ہو کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو آپ دنیا میں بھی رسوا ہو جائے گا، آخرت میں بھی رسوا ہو جائے گا۔ اس لیے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کو اس آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے شرط میں واتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو، لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو، بس اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، آج کے ہمارا یہ درس صرف اتنا سا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کسی مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش کرنے کی جستجو بھی نہ کریں، کسی مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش کرنے کی آرزو بھی نہ کریں اور اس کے پیچھے بھی نہ لگیں کہ اس کا عیب تلاش ہو جائے، اور جب کسی کا عیب آپ پر ظاہر ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے عیب کو چھپا کے رکھیں، دوسروں کے سامنے اس کے عیب کو بیان نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کے حدیث مبارکہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ رکھے۔ اس لیے پہلی بات، کسی کی مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش نہ کریں۔ اگر کسی مسلمان بھائی کا عیب آپ پر ظاہر بھی ہو جائے تو اس کے عیب پر پردہ رکھیں، لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو بیان نہ کریں۔ اس کی تو عزت خراب ہو ہی جائے گی، لیکن آپ کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے ہر وقت اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو اپنی طرف سے اس کی عزت کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔